ہمارے مرشد حضرت سونا سے رحمتullah علیہ، جو میرے والد گرامی، ان کی درگاہ اللہ آباد شریف تحصیل کنڈیارو ضلع نوشہر و فیروز، دوست اکثر وہاں آ چکے ہیں۔ تو ان کے مرشدوں کے مرشد تھے، بلکہ پہلے آپ بھی ان سے بیعت تھے، بعد میں ان کی وفات کے بعد حضور پیر مٹھا سائیں کی بیعت انہوں نے کی۔ تو وہ فرماتے تھے کہ ایک شخص تھا جو ان کے مرشدوں کے مرشد تھے، حضور پیر قریشی رحمتullah علیہ، ان کی خدمت میں آیا، جیسے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے آتے ہی ہاتھ ملایا اور عرض کیا کہ حضرت آج مجھے آپ نے خاص توجہ دینی ہے۔ میں ابھی آپ کو عرض کر رہا تھا، دو چیزوں پر گفتگو کی کوشش کی جائے گی، کہ توجہ، دوسری محبت۔ تو اس نے عرض کی کہ مجھے آپ نے آج خاص توجہ دینا ہے، کیونکہ میں دور سے چل کر آیا ہوں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، تو ایسے دائرہ بنتا ہے اور مراقبہ ہوتا ہے، شاید ابھی بھی ہم کریں گے آخر میں، وہ ذکر کی، کل بھی ذکر کے لیے ہوتا ہے۔ تو مراقبہ ہوا، مراقبے میں سب لوگ بیٹھے رہے، وہ بھی بیٹھا رہا۔ تو وہ چونکہ اس کا ایک مزاج تھا، پھر مراقبہ ختم ہوا، پھر دعا ہوئی، تو اس کا ایک مزاج تھا، وہ ایک بے چین طبیعت کا آدمی تھا۔ پھر اٹھ کر چلا گیا آپ کے سامنے اور کہنے لگا کہ حضرت آپ نے مجھے توجہ دی، میرے دل پر توجہ فرمائی۔ آپ نے اس کو یوں دیکھا، آپ نے فرمایا ہاں ہم نے آپ کو توجہ دی تھی، لیکن بدقسمتی سے آپ کی توجہ ہماری طرف نہیں تھی، آپ کا توجہ اپنے گھر کی طرف تھا، اپنے کام کی طرف تھا۔ تو وہ توجہ آپ حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ وہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ باطن بین ہوتے ہیں، وہ انسان کے کیفیات کو بعض اوقات، وہ جس طرح اتقوا من فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس کی سوجھ بوجھ سے ڈرو، کیونکہ وہ ایسے نہیں دیکھتا، وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں بھی ہے کہ جب بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ بڑی حدیث ہے، تو میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو آپ کو توجہ دی تھی، لیکن آپ کی توجہ ہمارے طرف اس طرف نہیں تھی، اس وجہ سے وہ آپ کو فیض نہیں ملا۔ وہ ایک اور بندہ تھا ہمارا دوست، جو یہاں سے 30-40 میل اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اس لمحے اس کی توجہ اس طرف تھی، تو وہ فیض اس کو وہاں پر مل گیا، 30 میل دور بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ وہ اس طرف متوجہ تھا، تو وہ فیض اس کو وہاں مل گیا۔ اب پھر وہ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، جن کا سلسلہ ہے، جن کی توسل سے میں اب بات عرض کر رہا ہوں، ان کی بات آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم حج کرنے گئے تو وہاں ہم نے ایک شخص کو دیکھا، کعبۃ اللہ شریف کے غلاف میں ہاتھ ڈال کر وہ یا رب کہہ رہا تھا، اے میرے رب، اے میرے رب۔ کہتے ہیں ہم نے ان کی دل کی طرف توجہ کی تو دکھ ہوا کہ ان کا دل وہاں نہیں تھا، ان کا دل پیچھے گاؤں میں تھا، کوئی اس کو بھینسیں تھیں، کوئی گائیں تھیں، کوئی زمینیں تھیں، کوئی غلہ تھا، وہ چیزیں اس کو یاد آ رہی تھی۔ تو کہتے ہیں ہمیں دکھ ہوا کہ یا پروردگار، یہ تیرے گھر کے قریب آیا، اتنا سفر کر گیا، اس وقت تو جہاز بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن اب بھی تم سے دور ہے، اب بھی پروردگار تم سے دور ہے، کیونکہ دل اس کا پیچھے ہے۔ تو پھر کہتے ہیں منا کے میدان میں گئے، ہم بھی احرام میں، ہم نے دیکھا ایک نوجوان ہے، وہ کھڑے کھڑے وہاں کاروبار کر رہا ہے احرام کی حالت میں۔ وہ کہتے، ان کے الفاظ ہیں 40,000 درہم کا اس نے وہاں پر بزنس کیا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نقشبندی سلسلے کی تعلیمات کو آپ سمجھ سکیں۔ 40,000 درہم کا اس نے وہاں کاروبار کیا۔ کہتے ہیں اس میں کتنا ٹائم لگا ہوگا، آپ خود سمجھ سکتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے۔ اس ساری مصروفیت میں ہم اس کی دل کی طرف توجہ کیے بیٹھے رہے۔ ہمیں حیرانی ہوئی کہ اتنا بڑا کاروبار کیا، ایک لمحے کے لیے اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ ظاہر با خلق، ظاہر لوگوں کے ساتھ، باطن با خدا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔